You can't speak. Ji, as a minister, you can speak on 261. सर 261 के तहत सर जो बातें वैसे before you go further, let me tell you there is a lot of threat alert. चलो क्योंकि हमारे असेंबली को भी बहुत थ्रेट है. मैंने हाई ऑफिशियल्स को बता दिया है कि थ्रेट्स आई हैं क्योंकि कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उनके वहाँ तस्वीरें बरामद हुई हैं हमारी असेंबली की एंट्रेंस की और अंदर के साइड्स की, पीछे की साइड की. तो थ्रेट इज देयर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई होप गवर्नमेंट विल टेक एक्शन एंड मेक श्योर थ्रेट के बारे में कोई डिस्कशन होना चाहिए. जी जी सर जो बात यहाँ कही गई, मैं सिर्फ थोड़ा सा उसमें इजाफा करूँगा कि सर पहली तो अपील मेरी तमाम उन मुंतज़मीन से है जिन्होंने सूबा सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर और ख़ास तौर पे कराची में बेशतर मकामात पर धरने लगाए हुए हैं. साने मच के शोहदा के लवाहिकीन के साथ उनके एहतजाज के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर एहतजाज करना बिल्कुल जायज़ है और गालिबन पहले दूसरे दिन से हमारी कैबिनेट के कोई ना कोई मेंबर्स, हमारी पार्टी के रहनुमा मुस्तकिल कहीं ना कहीं उनको विजिट भी करते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती भी हम कर रहे हैं. लेकिन इन पिछले 5-6 दिनों में कराची के शहरियों को बहुत सारी तकालीफ का सामना है. हमें 2-3 दिन तक ये उम्मीद थी कि शायद वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाएंगे, ताज़ियत करेंगे, लाशें दफना दी जाएंगी, कोयटा का धरना ख़त्म हो जाएगा तो कराची में भी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जाएगी. लेकिन अब चूंकि काफ़ी वक्त गुजर गया है और आज भी अगर कई मेंबरान इस असेंबली में नहीं आ सके तो वजह यह है कि ये रास्ते बंद हैं. कई अफराद अपने कारोबार पे नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, बीमारियां होती हैं, ताज़ियतें होती हैं, मैयतें होती हैं, जनाजे होते हैं, लोग शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा पा रहे हैं. मेरी गुजारिश होगी तमाम मुंतज़मीन से कि हम आपके दुख में आपके साथ हैं, आपके गम में आपके साथ हैं, आपका जो एहतजाज है हम उसमें आपके साथ हैं, लेकिन हमें अपने एहतजाज को इस अंदाज में नहीं लेके जाना चाहिए जहां वो लोग जो आपसे हमदर्दी रखते हैं, वो लोग जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, आपके गम में आपके साथ खड़े हैं, वो लोग जो कातिलों को भी बुरा कह रहे हैं और कातिलों के साथ हमदर्दी करने वालों को भी बुरा कह रहे हैं. आज इस मुल्क के लोग, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, हमारे वजीर आजम के मुतालिक जो कुछ कह रहे हैं उसका भी मैं समझता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको जाना चाहिए कि आप इतनी लापरवाही से, इतनी बेहिसी से, इतनी आसानी से जो 2-3 जुमले कह देते हैं उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है. सर अगर तो हम और आप भी पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे शहर में मुख्तलिफ लोग एहतजाज करते हैं, प्रेस क्लब पे रोजाना धरने होते हैं, हमें पता होता है कि उनकी डिमांड्स गलत है, हमें पता होता है कि जो वो कह रहे हैं वो नहीं कर सकते, हम सर वहां जाते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं और बाज़ औक़ात तो वो चीजें हमारे साथ हुई है कि शायद कोई अगर वजीर ना हो, पॉलिटिकल लोग ना हो तो हम वहां जाना भी गवारा ना करें. लेकिन चूंकि एक जिम्मेदारी हम पर होती है तो हम उन तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हैं, हम उनको तसल्ली देते हैं, उनको हौसला देते हैं कि ठीक है जी हम आपके साथ चलेंगे, कोई मसला, कोई हिम्मत अफजाई करते हैं, कोई उम्मीद दिलाते हैं ताकि वो उस एहतजाज को खत्म करें. ये जो कोयटा का एहतजाज है सर, ये आम एहतजाज नहीं है, ये कोई 4 आदमी अपनी नौकरी के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं, ये कोई अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई एहतजाज पर नहीं बैठा है, कोई अपने बेनिफिट्स जाती जो नौकरियों के होते हैं अपने प्रमोशन के लिए बैठते हैं उसके लिए नहीं बैठे हुए लोग. एक तसलसल दहशतगर्दी का जो बलूचिस्तान में हजारा कम्युनिटी के साथ जारी है और ये पहला मौका भी नहीं है. अभी शैला ने भी बताया कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब वह दहशतगर्दी हुई और मुतालबा किया गया कि सूबाई हुकूमत खत्म करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ किया. वहां पे हमने ऐसा नहीं किया. दहशतगर्दी का वाकया बहुत बड़ा था, शोहदा के वारिसों का यह मुतालबा था और हमने वो किया और हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम समझते हैं कि हमने ठीक किया. उसके बाद मुसलसल चीजें होती रही, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई,
لیکن حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان تک پہنچتی رہی، ان کو تسلی دیتی رہی۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب وہاں چلے جائیں گے، نہ تو وہ 11 شہید زندہ ہو کر آ جائیں گے، اور نہ ہی شاید اگلے دن ان کے قاتل پکڑے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا۔ کچھ نہیں ہونے والا فوری طور پہ، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں سب سے اعلیٰ منصب پر جو طاقتور شخص ہوگا، جس کے اختیارات ہیں سارے، وہ وزیر اعظم ہے، اور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے، وہ آئے گا، ہماری بات سنے گا اور ہمیں کچھ حوصلہ دے گا کہ بھئی آپ ان کو دفنا دیں، ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، ہم قاتلوں کو پکڑ دیں گے، آپ کے ان شہیدوں کے بچوں کے لیے یہ ہم کر دیں گے۔ کچھ نہ کچھ امید بنتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم نے جو کچھ کہا ہے اس سے صرف ان شہداء کے لائقین کی انہوں نے دل شکنی نہیں کی ہے۔ اس ملک میں بسنے والا وہ ہر شخص جس کے اندر معمولی سی انسانیت ہے، جس کے اندر رتی برابر حساسیت ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے، کوئی انتقال کر جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، ہم کس طرح جا کے اس کا پرسہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ 11 لاشیں شاید جس طرح سب نے اپیل کی، میں بھی اپیل کرتا ہوں، یہ تدفین ہو جائے گی۔ یہ کچھ عرصے بعد شاید لوگ بھول بھی جائیں گے، کچھ ایک کمیشن بن بھی جائے گا، لوائقین کو پیسے مل بھی جائیں گے، لیکن سر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس ملک کا کوئی آدمی کسی کڑے وقت میں، برے وقت میں وزیر اعظم سے امید نہیں لگائے گا۔ اسے یہ پتا ہوگا، پتا چل گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے دل میں، سینے میں دل نہیں دھڑکتا، اس کے سینے میں کوئی پتھر ہے۔ آپ نے کہا نعیم الحق کی بات، میں آپ کو بتاؤں، جنازے میں تو نہیں آئے تھے سر، وہ تو ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سر مجھے کہا کہ ہمیں نعیم الحق کی تعزیت کے لیے جانا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے کسی دوست سے رابطہ کیا، سینئر دوست سے، کہ مجھے ان کا ایڈریس بتائیے تاکہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ مجھے ایڈریس دیا گیا، وہاں جب پتہ کرایا تو پتہ چلا جی ان کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے اور تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے دوبارہ فون کیا کہ جی مجھے بتائیے کہ وہ تعزیت کہاں لے رہے ہیں تاکہ چیئرمین صاحب وہاں جائیں اور تعزیت کریں۔ سر اس دن یہ بتایا گیا کہ ان کی فیملی کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا تاکہ اسے تعزیت کر لیں۔ نعیم الحق کے ساتھ یہ ہوا ہے جس نے ساری زندگی شاید عمران خان کے ساتھ گزاری ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ چند درجن لوگ ہوتے تھے۔ سر بہت قصے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں، آپ دلی طور پر کیسے ہیں، ذہنی طور پر کیسے ہیں، آپ کے اندر کسی کا احساس نہیں ہے، لیکن جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آپ فائز ہوتے ہیں تو بہت سارے کام آپ کو اپنے مزاج کے خلاف کرنے پڑتے ہیں۔ سر اور کچھ نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے چلے جاتے۔ کم از کم نیوزی لینڈ کی سر وزیر اعظم جب وہاں دہشت گردی ہوئی، اس خاتون وزیر اعظم نے جس طرح وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا، جس طرح اس نے دہشت گردوں کو چیلنج کیا، یہاں سے وزیر اعظم نے فون کیا ان کو اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ آج مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں تو ظاہر ہم جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی فون کر کے ان کو یہ احساس دلائے کہ بھائی تم وزیر اعظم ہو، اور اگر کہیں 11 لاشیں پڑی ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہوئی ہیں، تم وہاں نہیں جا رہے ہو تو تمہیں شاید، سر میں پتہ نہیں سخت الفاظ کہہ جاؤں گا، بہرحال شاید کوئی انہیں اس طرح کا فون کر کے انہیں بتائے، یاد دلائے کہ بھائی انسانیت کے ناطے آپ کو جانا چاہیے۔ سر یہاں پتہ نہیں کون کس طرح مارا جاتا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ کسی کا انتقال ہوگا، ہم چلے جاتے ہیں۔ سر میں تو ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا میری عمر 23 سال تھی، میں پریشان تھا جب یہ واقعہ ہوا کہ ہمارا ہوگا کیا۔ ہم ہوا میں تھے، بالکل کچھ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن میں کیا کرنا ہے، وہی کماتے تھے، وہی گھر چلاتے تھے سارا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کیا ہوگا۔ سر اس دن سے لے کے جب تعزیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب سوئم ہوا، تو جب سوئم میں مجھ سے تقریر کروائی گئی، زندگی کی پہلی تقریر جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی، مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ میں نے وہاں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں تو سمجھا کہ یتیم ہو گئے،
لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی تعزیتوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے اور مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور چلتے رہیں گے. یہ صرف ان تعزیتوں کا اثر تھا. انہوں لوگوں نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا سر, کسی نے مجھے پیسے نہیں دیے, کسی نے مجھے پلاٹ نہیں دیا, کسی نے کوئی جائیداد نہیں دی. آتے تھے, دعا کرتے تھے, حوصلہ دیتے تھے, ہمت بناتے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوئی. اس ملک کا اگر وزیر اعظم چلا جائے, ان شہیدوں کے پاس صرف تعزیت کرنے, دعا کرنے, ہمت دے دے, تو ان کا دکھ مٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان شہیدوں کے وارثوں کو جو تکلیف اپنے پیاروں کے مرنے سے ہوئی ہے, اس سے زیادہ تکلیف وزیر اعظم کے اس بیان سے ہوئی ہوگی. یہ انتہائی الفاظ نہیں ہیں. ہم کیا کریں, وزیر اعظم کا عہدہ ہے, ہم بہت سارے الفاظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کسی کا سر شرم سے جھک گیا. سر, آج پوری پاکستانی قوم کا سر اس بیان کی وجہ سے شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب 11 لاشوں کے وارث جو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم آئے گا اور تعزیت کرے گا اور ہم کچھ مطالبات رکھیں گے. کیا مطالبات؟ قاتلوں کو پکڑو. کیا مطالبات؟ اس افسر کو ہٹا دو. کیا مطالبات؟ کہ جی ہمارے جو پچھلے 20 سالوں میں 22 سالوں میں لوگ مارے گئے ان کی تحقیقات کرو. یہی مطالبات کر رہے تھے سر, وہ مطالبات کریں گے. ان کے مطالبات سننے کو تیار نہیں, ان کے ساتھ تعزیت کرنے کو تیار نہیں, ان کی ہمت بڑھانے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان 11 لاشوں کے شہداء جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں, انہوں نے اس ملک کے لوگوں کے سامنے بہت بڑی بڑی چیزیں سے بے نقاب کر دی ہیں. اب میری ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی ان 11 لاشوں کو آپ دفنائیے, وزیر اعظم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. یہ امید ختم کیجئے. اور میری تو اپیل ان سے ہوگی کہ اب اگر وزیر اعظم آئیں بھی تو ان سے تعزیت نہ لے سر. بہت شکریہ.